To do this, خیبر پختونخوا حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کے اشتراک سے لرننگ اینڈ ایکٹنگ بلڈنگ فار ریہیبلیٹیشن سسٹم پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں عوام تک جسمانی بحالی کی خدمات کو بہتر اور عام عوام تک سستی اور آسانی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ پشاور کے ایک مقامی ہوٹل میں ریلیب ایچ ایس پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی، جس میں معذور افراد کے علاج و معالجے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کا مقصد معذور افراد کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان کو بنیادی سہولیات سے آراستہ کرانا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ریلیب کی طرف سے ترتیب دیے گئے اقدامات بحالی کی سروسز کی دستیابی کو بڑھانے، بحالی کی ضروریات کے بارے میں شعور اجاگر کرنے اور معذور افراد پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہدف بنائے گئے اضلاع میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے اور شمولیتی پالیسی کو نافذ کرنے میں متعلقہ حکومت اور محکموں کو سپورٹ فراہم کرے گا اور معذور افراد کے لیے کام کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ جو ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ یو ایس ایڈ کی تعاون سے ہم کر رہے ہیں، اور جانس ہاپکنز یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ریسرچ کے حوالے سے مانا جاتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ مل کر ہم جو ہیں 5 اور آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر اس کو ہم بین الاقوامی طور پر اس کو ہم کر رہے ہیں کام کو، جس میں مقصد بیسکلی یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے اس کو ہیلتھ سسٹم کے ساتھ منسلک کر سکیں، کہ جس کو کوئی عام آدمی ہے جس کو ریہیبلیٹیشن کی سروس کی ضرورت ہے تو وہ کس طرح سے اس کو ایک الگ جگہوں پہ نہ جانا پڑے، اور اس کو جو عام طور پہ جو صحت کی سہولیات ہیں، صحت کے سینٹرز ہیں، وہاں پر ہی اس کو ریہیبلیٹیشن کی سہولیات میسر ہو سکیں۔ تو اس کام کو لے کر ہم آگے بڑھے ہیں، جس کے لیے اگر اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا نہیں ہے عالمی سطح کے اوپر بھی، اور پاکستان کو چند ممالک ایسے ہیں جس کے اندر پاکستان شامل ہے، جو خوش قسمتی سے جس کے اندر ہم اس کام کو لے کر آگے جا رہے ہیں۔ اس میں جو کام ہم لوگوں کو جب آپ نے ریسرچ کا حوالہ دیا ہے تو اس کے اندر بات یہ ہے کہ چونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام ابھی ہوا نہیں ہے، تو اس لیے ہم اعداد و شمار چاہتے ہیں کہ جو ہمیں اعداد و شمار مل سکے اور اس کی بنا پر پھر ہم جو ہے کوئی پروگرام ترتیب دے سکیں جس کے تحت یہ کام جو ہے آگے بڑھایا جا سکے۔ اب یہ ہمیں بہت اچھا موقع ہے کہ ہم کے پی میں اور سندھ کے اندر ہم اس کام کو شروع کر رہے ہیں، اور جس کے اندر کے پی میں سوات کے ساتھ اور جامشور اور سندھ کے اندر ہم اس کام کو لے کر آگے بڑھائیں گے، جو کہ ایک ماڈل دے گا کہ ہم کیسے ریہیبلیٹیشن کی جو سروسز ہیں ان کو کس طرح ہیلتھ سسٹم کے اندر ہم لے کر آ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے ایک ایسا ماڈل ہوگا کہ جس کو پھر ہم بعد میں دوسرے ڈسٹرکٹس کے اندر بھی ان کو لے کر آگے لے کے جا سکیں گے۔ ریلیب ایچ ایس کے گلوبل ڈائریکٹر عبد الباچانی نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے امریکہ سے تقریب میں شرکت کی اور معذور افراد کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ تقریب سے خطاب میں اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر فاروق جمیل نے کہا کہ ایسے لوگوں کی بحالی اور معاون سہولیات کا دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے ایک سے زیادہ سازگار ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ 50 سے زائد اضلاع میں ان معذور افراد کو بحالی اور ان کی دیکھ بھال کے لیے فزیوتھراپسٹ تعینات کر دیے گئے ہیں، جو ان معذور افراد کے علاج و معالجے کے لیے دیکھ بھال بھی کریں گے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں یا جو معذور جس کو کہا جاتا ہے، اب ان کے لیے ورڈز جو ہے نا وہ بھی دنیا میں چینج ہو چکا ہے، اس کو ڈفرینشیٹڈ یا ڈفرینٹلی ڈفرینشیٹڈ لوگ کہے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی اس کو ایک سٹگما کنسیڈر کیا جاتا ہے اور لوگ ابھی بھی ان کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کام کرنا جو یہ ایک حکومت کی پرائرٹی ہے، ہونی چاہیے، اور جو آرگنائزیشن ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں میرے خیال میں ان کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت کے پی میں جو اعداد و شمار ہے وہ تقریباً ہزاروں میں ہیں، کہ جو ایک تو مطلب پیدائشی طور پر لوگ معذور ہوتے ہیں، ایک پولیو کی وجہ سے لوگ معذور ہو جاتے ہیں، مختلف ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، اور جو افغان وار ہوا تھا اور یا جو یہاں پہ ایک ٹیررزم کا ویو چلا ہے اس میں کافی لوگ جو ہے وہ معذور ہوئے ہیں۔ تو اس ایریا میں ملک کے باقی حصوں کے مقابلے میں معذوروں کی تعداد یا جو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ فزیکلی جو ہینڈی کیپ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ حکومت ان کے لیے ہمارے جو اے ڈی پی پروگرام ہے اور جو ہمارے ریگولر پروگرام ہے ان میں ہم نے ان کے لیے مختلف قسم کی سہولیات رکھی ہے۔ اگر آپ کو میں ایک مثال دے دوں تو یہاں پہ جو 2 بڑے سینٹر ہیں، ایک پی پوس اور ایک پیراپلیجک سینٹر، کہ جہاں پہ اگر کوئی بندہ کمر کی کوئی ڈیفارمٹی کی وجہ سے اس کا نچلا دڑ جو ہے وہ پیرالائز ہو جائے تو اس کے لیے بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ
फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा जो है पैदाइशी तौर पर जिसको क्लब फुट कहा जाता है और जिसके पाँव टेढ़े बंद हो जाते हैं, वो सारी ज़िंदगी के लिए वो माजूर समझा जाता था, लेकिन अब वो उसकी रिहैब के लिए वहाँ पे वो प्रोग्राम है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें हम बाजौड़ में, खैबर में और कुरम में हमने ये सेंटर बनाए हुए हैं। हमारे नेक्स्ट ADP में हम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में एक पैराप्लीजिक सेंटर बना रहे हैं और रिसेंटली हमने हमारे ऑलरेडी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एक फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है, लेकिन हमने मज़ीद जो है तकरीबन कोई राउंड अबाउट 40 फिजियोथेरेपिस्ट ले लिए, जिसमें आधे फीमेल और आधे मेल हैं। ये सारे हमने अपने ADP प्रोग्राम के तहत लिए हैं ताकि वहाँ पर इन लोगों को ये सहूलियात मुहैया की जाए। जहाँ तक आपने सेहत कार्ड की बात की है, तो ये जो जितने लोग हैं इनको इन सारे सेंटर्सों में ये सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी फ्री मिल रही है। अगर पैराप्लीजिक सेंटर में कोई बंदा चला जाए और गवर्नमेंट उनको ग्रांट देते है, वो गवर्नमेंट का इदारा है, तो वहाँ पे न सिर्फ उनको वो फैसिलिटीज़ फ्री दी जा रही है, बल्कि उनके आने जाने का, उनके ठहरने का और उनके खाने का खर्चा उनको दिया जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी दी जा रही है। लेकिन जहाँ पर किसी इम्प्लांट की ज़रूरत हो, जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ को जो बाज़ार से लेके ख़रीदनी चाहिए, वो बिल्कुल गवर्नमेंट ने अभी भी इस बजट में जो क्रॉनिक डिजीज़ है उनके लिए एक अलग रिजर्व फंड रखा है कि उनको हम सेहत कार्ड में शामिल करेंगे, तो इसको भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं उसकी मैं आपको बता दूं ना, देखिए हमारे पास वो एदाद व शुमार होते हैं जो हमें रिपोर्ट होते हैं, जो हमारे पास आते हैं। अब यहाँ पे टेक्निकल लोग सारे अवेलेबल हैं। अब मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट यानी जैसे बाजौड़ में माइंस की वजह से अक्सर जो है वो ब्लास्ट होते थे और उनका एक पाँव कट जाता था, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना इन लोगों की एक कंसंट्रेशन है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये किया कि विद द हेल्प ऑफ ICRC वहाँ पे उन्होंने एक रिहैब सेंटर बना दिया। खैबर एजेंसी जो है, हालांकि खैबर एजेंसी का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के फासले पे है हयाताबाद से, और हयाताबाद में हमारा पैराप्लीजिक और पीपॉस ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप जाए तो वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिहैब सेंटर बना दिया गया। इसी तरह साउथ में, कुरम में, वजीरिस्तान में ये सेंटर्स बनाए गए हैं। और अब इस ADP में जो मैं आपको बता दिया कि वहाँ पे है, एदाद शुमार इसलिए पूरे नहीं है कि बहुत से लोग रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। आपको मैंने बता दिया ना कि जो घरों में इस किस्म के बच्चे मौजूद होते हैं, यूजुअली माँ बाप उनको तवज्जो नहीं देते हैं। अगर किसी का पाँव कट जाए तो वो सहारे के बेस पे तो चलता है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं आता है, उसमें एक उनको एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली जितने लोग हमारे पास आते हैं वो तो हमारे पास रजिस्टर्ड है, लेकिन ओवरऑल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो एदाद शुमार इस वक्त ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतने ऑथेंटिक नहीं होंगे। इसी तरह अपनी नौइयत के 5 साला मंसूबे में माजूर अफराद के निज़ाम को मजबूत बनाने और आबादी के लिहाज से बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने में मददगार भी साबित होगा।